اور یہ رمضان جو ہے نا، اس رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں آپ؟ سب نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہمارے حلال رزق کا انشورنس ہے۔ جس کے پیسوں پر زکوٰۃ نکلی، سمجھ جاؤ اس مال کا محافظ اللہ تبارک و تعالی۔ جی حق۔ اچھا، ہمارے یہاں پر ایک مسئلہ ہے، اجازت ہے بھائی 1 منٹ زکوٰۃ کا مسئلہ سمجھا دوں؟ اجازت ہے؟ جی ارشاد۔ 2.5% معلوم ہے نا؟ 2.5% ہے، وہ آپ کو معلوم ہے دینا کس کو، یہ بتا دیتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ نکالیں، اور پہلے دیکھا کہ یار نام کہاں ہوگا، فلاں ادارہ بہت بڑا ہے، فلاں مولانا، فلاں مفتی، فلاں پیر بہت بڑا ہے، اسے دو۔ بے شک اگر وہ کام کر رہا ہے اسے دو، مگر پہلے رسول سے پوچھو کہ یا رسول اللہ میری زکوٰۃ کا پہلا حقدار کون ہے؟ تو نبی آخر الزماں ارشاد فرماتے ہیں تیری زکوٰۃ کا پہلا حقدار تیرے اپنے غریب رشتہ دار ہیں۔ پہلے مدرسوں کی رسیدیں مت چھانو، بڑے بڑے اداروں کی رسیدیں مت چھانو، ان اداروں کی خدمت کو سلام، مگر مصطفیٰ کا حکم ہے یہ زکوٰۃ کا کانسیپٹ اسلام کے اندر اداروں کو مضبوط کرنے نہیں، مصطفیٰ کی غریب امت کو مضبوط کرنے کے لیے دیا گیا۔ آپ کہیں گے حضرت کیا بات کر رہے ہیں، علماء کو نہ دے؟ بے شک جو ادارہ کام کر رہا ہے اسے دے، مگر پہلے یہ بھی تو دیکھیں کہ حاجی صاحب تو عمرہ پہ عمرہ کر رہے ہیں اور غریب بھائی لاڑی چلا رہا ہے، تو ایسے حاجی صاحب کے عمرہ قبول نہیں ہوں گے، ایسے حاجی صاحب کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی جو بہن کا حق کھا لے، ایسے نمازی کا حج قبول نہیں ہوگا جو اپنے ماں باپ کو ستائے۔ اپنے رشتہ داروں کا حق سمجھو۔ اللہ کا بھی فرماتے جو تیرا غریب رشتہ دار ہے اسے عزت کے ساتھ زکوٰۃ دے، یہ زکوٰۃ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے۔ اچھا، اسلام کتنا غیرت کا مذہب ہے۔ اسلام کہتا ہے نانا نانی، دادا دادی اور ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ماں باپ کئیوں کے غریب ہیں، کئیوں نے ماں باپ چھوڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھنا پیارے، جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے نا وہی ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے حضرت میں اپنے ماں باپ کو رکھتا ہوں۔ میں نے کہا جاہل کے بچے، تو اپنے ماں باپ کو رکھتا ہے یہ مت کہے، یہ بول کہ اللہ میرے ماں باپ کے طفیل مجھے عطا فرما رہا ہے، میں اپنے ماں باپ کو پال رہا ہوں۔ نانا پیارے تیرے ماں باپ کی دعائیں تجھے پال رہی ہیں۔ اسلام غیرت کا مذہب۔ اسلام کہتا ہے دادا دادی، ماں باپ، نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے حبیب؟ اللہ کے حبیب کی بارگاہ سے یہی جواب آتا ہے اسلام غیرت کا مذہب۔ اسلام بتا رہا جنہوں نے پیدا کیا، اگر تو انہیں اپنی حلال کمائی میں سے حصہ نہیں دے گا تو تیرے جیسا نالائق کون ہو سکتا ہے؟ اگر زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہو جائے نا تو بھر بھر کے ماں باپ کو بڑے بڑے بنگلے بنا کر دے دے۔ اسلام نے اسی لیے تو قید کر دی کہ ماں باپ کو وہ پیسہ دے جو پیسہ تو اپنے خود پر خرچ کرتا ہے۔ جی، کیونکہ جتنا احسان تیرے ماں باپ نے تجھ پر کیا ہے اس کا بدلہ زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ اپنے حلال کمائی سے ان کی خدمت کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ زکوٰۃ نکالیں، مستحق ہیں، آپ مال ہے، صاحب مال، اور کوئی آپ کا رشتہ دار مستحق ہے، تو ہم جیسوں کے اداروں میں آ کر مت چھاننا پہلے بک، بعد میں آنا، ضرور آنا، آپ نہیں آؤ گے تو چلے گا کیسے؟ مگر پہلے اپنے غریب رشتہ دار کو تلاش، بہت اچھا بہت اچھا۔ اور اس کے بے بعد اپنے محلے کی کسی بیوہ کو تلاش کر، کسی یتیم کو تلاش کر، پھر اپنے شہر کے کسی غریب اور مسکین کو تلاش کر، اور اگر وہ نہ ملے اور اگر ان تک حق پہنچ جائے اس کے بعد تیرا جہاں دل چاہے وہاں اپنی زکوٰۃ کو ادا کر۔ اچھا، ایک بات اور یہاں پر کہتے ہوئے آگے بڑھوں گا، اسی پر بات ختم کروں گا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مانگنا ہمارا جنمسید ادھیکار ہے نا؟ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ نہیں دو گے، ہمارا تو حق ہے، ہم تو فقیر ہیں، ہمارا تو حق ہے۔ میں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، ان فقیروں کی اگر جھولیوں میں جھانک کر دیکھو گے نا، فقیر سے مراد اللہ کا فقیر نہیں، دنیا کا فقیر، کیونکہ اللہ کا فقیر لیتا نہیں ہے، دنیا کو دیتا ہے۔ میرے روحانی استاد سرکار سلطان باہو قدس اللہ سر العزیز، ہمیں آپ کا ایک شعر ہے،
آپ فرماتے ہیں کہ نام فقیر تنہادا باہو قبر جیڑی جیوے ہو، کہ ہم تو فقیر ہی اسے کہتے ہیں کہ زندہ ہو اور مرنے کے بعد اس کی قبر بھی زندہ ہو۔ ان فقیروں کی جھولیوں میں جاؤ گے نا جب دنیا کے فقیروں کی، تو جو تم نہیں کھاتے اتنا اچھا مال یہ کھاتے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی غلطی وہاں ہوتی ہے کہ ہم غریب کو تلاش نہیں کرتے، ہم غریب کو تلاش نہیں کرتے۔ ہم اگر یہ دیکھیں نا کہ یار ہاں اس کی بیٹی کی شادی آنے والی ہے، اس کا بیٹا پڑھ رہا ہے، MBBS کر رہا ہے، PhD کر رہا ہے، ٹیچر کی پڑھائی کر رہا ہے، میری زکوٰۃ کا یہ مستحق ہے۔ اگر تم نے اپنی زکوٰۃ سے ایسوں کو مضبوط کیا، پھر دیکھنا انشاءاللہ تمہاری قوم مضبوط ہوگی، پوری ملت اسلامیہ مضبوط ہوگی۔ حضرت 2000 کروڑ کی زکوٰۃ نکلتی ہے ہندوستان میں، کتنے ہزار کی؟ 2000 کروڑ۔ اگر ان 2000 کروڑ روپے سے ہم اچھے اسپتال، ہاسپٹل، اچھے مدرسے، اچھی تعلیمی عمارتیں نہیں بنا سکتے تو سوچے کہ ہماری زکوٰۃ جا کہاں رہی ہے۔ یہ وہ کھا جا رہے ہیں کہ جو آلریڈی پیٹ بھر چکے ہیں۔ جی 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 اس لیے میں پیارے زیادہ لمبی بات نہیں، بات کو اسی پر سمیٹتا ہوں۔ ادعو الی سبیل ربک، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ، میٹھی زبان کے ساتھ۔ اپنا کردار بہتر بناؤ، زبان میٹھی بناؤ، اور اپنے بول میں وزن پیدا کرو۔ آپ کتنے کلو کے ہیں یہ ضروری نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ موڈ آ رہا ہے؟ تھوڑا موڈ آیا یا نہیں آپ لوگوں کا؟ کتنوں کا موڈ آیا؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ نہیں آیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب کا موڈ آ گیا۔ آپ کتنے وزندار ہیں یہ معنی نہیں رکھتا، آپ کی دلیل اور آپ کی بولی کتنی وزندار ہے یہ معنی رکھتا ہے۔ امام اصفہانی فرماتے ہیں، امام اصفہانی آپ فرماتے ہیں کہ خشک دلیلوں سے بہتر ہے، خشک دلیلوں سے بہتر ہے بندہ میٹھی زبان استعمال کرے۔ بندہ دلیل پر دلیل دے رہا ہے، دلیل پر دلیل دے، مگر سمجھانے کا ڈھنگ نہیں ہے، تو پھر وہ دلیل بھی بیکار ہے اور بندے کا بات کرنا بھی بیکار ہے۔ اور اگر زبان میٹھی ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ یار بنیا گڑ نہ دے مگر گڑ والی بات تو کہتے۔ تو آپ کے پاس جو ہے وہ باہر آئے گا، میٹھی زبان کا استعمال کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مبارکباد پیش کرتا ہوں جامعہ غریب نواز کے تمام اراکین کو، تمام ذمہ داران کو، اس محلے کو۔ یاد رکھیں جو اللہ کا گھر آباد کرتا ہے نا، پھر اللہ اس کا گھر آباد کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے گھر کو سجدے سے آباد کریں، اپنی آمد سے آباد کریں۔ ایسا لگتا ہے رمضان میں کہ جیسے نمازیوں کی باڑھ آ گئی، عید کے بعد ایسا لگتا ہے کہ خشک سمندر نظر آ رہا ہے۔ مولا علی مشکل کشا، امام المشارق والمغارب، خلیفۃ الرسول، مولا المسلمین مولا علی فرماتے ہیں پوری زندگی رمضان منا لو، عید موت عید جیسی آئی۔ یعنی بندہ اگر اپنا رہنا سہنا بولنا چالنا رمضان جیسا بنا لے، پاک طاہر صاف، تو پھر بندہ مرے گا نا تو پھر عید جیسی موت آئی۔ اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔